دریائے چناب کے کنارے بسا ہوا گاؤں روشن پور صبح کے وقت ایک عجیب سی خاموشی اور سکون کا منظر پیش کرتا تھا۔ جب سورج کی پہلی کرن پانی پر پڑتی تو یوں لگتا جیسے دریا نے سنہری چادر اوڑھ لی ہو۔ اس گاؤں کی پہچان صرف اس کی زرخیز زمین ہی نہیں تھی، بلکہ ایک پرانی عمارت بھی تھی جسے لوگ سفید حویلی کے نام سے جانتے تھے۔ یہ حویلی صرف اینٹ اور چونے سے بنی ہوئی عمارت نہیں تھی، بلکہ نسلوں کی محنت، صبر اور ایمانداری کی نشانی تھی۔ اسی حویلی میں چودھری برکت علی رہتے تھے۔ ان کی پوری زندگی کھیتی باڑی میں گزری تھی۔ ان کا چہرہ دھوپ سے جلا ہوا، ہاتھ سخت اور آنکھوں میں وہ ٹھہراؤ تھا جو صرف مٹی سے وفاداری نبھانے والوں میں ہوتا ہے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے، مٹی کبھی دھوکہ نہیں دیتی، بس کسان کا دل صاف ہونا چاہیے۔ برکت علی کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا ساجد شہر کے چمک دمک بھرے خوابوں کا قیدی تھا۔ اس کے لیے کھیتی باڑی ایک پرانا طریقہ تھا جس میں محنت زیادہ اور فائدہ کم تھا۔ وہ ہمیشہ شہری کاروبار، فیکٹریوں اور شارٹ کٹس کی باتیں کرتا۔ دوسرا بیٹا واجد بات چیت میں میٹھا مگر نیت میں کھوٹ لیے ہوئے تھا۔ وہ ہر چیز کو فائدے اور نقصان کے حساب سے تولتا اور اگر دھوکہ دینا پڑتا تو بھی اسے برا نہیں لگتا تھا۔ سب سے چھوٹا بیٹا زمان بالکل اپنے باپ پر گیا تھا، کم بولتا، زیادہ کام کرتا۔ اس کے لیے مٹی صرف زمین نہیں بلکہ ماں کی طرح تھی۔ زمان اکثر صبح سب سے پہلے اٹھتا، کھیت کی مٹی کو ہاتھ لگاتا اور دل ہی دل میں شکر ادا کرتا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی شہری خواب نہیں تھے، بلکہ صرف یہی خواہش تھی کہ باپ کی وراثت کو ایمانداری سے سنبھال سکے۔ ایک دن سردی کے موسم میں برکت علی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ بخار تیز ہو گیا اور سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ تینوں بیٹے چارپائی کے گرد کھڑے تھے۔ برکت علی نے کمزور آواز میں کہا کہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بعد تینوں بھائی مل کر زمین کو سنبھالیں، جیسے نسلوں سے ہوتا آیا تھا۔ مگر ساجد اور واجد کے دل کچھ اور ہی سوچ رہے تھے۔ ساجد نے کہہ دیا کہ وہ اپنی زندگی زمین کے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ واجد نے بھی بٹوارے کی بات چھیڑ کی۔ زمان خاموش رہا، بس آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ کچھ ہی دن بعد برکت علی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ گاؤں بھر میں ان کی ایمانداری کا ذکر ہوا، مگر ان کی میت کے بعد سب سے پہلا کام بٹوارا تھا۔ فیصلہ ہوا کہ زمین اور جائیداد تینوں بیٹوں میں بانٹ دی جائے۔ ساجد کو گاؤں کے بیچ کی سب سے زرخیز زمین ملی، واجد کو سفید حویلی اور دکانوں کا حصہ ملا، اور زمان کے حصے میں گاؤں کے آخری کنارے پر موجود پتھر گڑھ کی زمین آئی۔ یہ زمین دور دور تک پتھروں اور کانٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہاں رات کے وقت عجیب آوازیں آتی ہیں اور کوئی نہ کوئی جن رہتا ہے۔ ساجد اور واجد خوشی خوشی اپنا اپنا حصہ لے کر چلے گئے۔ انہیں یقین تھا کہ زمان بھوکا مر جائے گا، مگر زمان نے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اس نے اپنا پرانا ہل اٹھایا اور پتھر گڑھ کی طرف چل پڑا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو منظر واقعی ڈراؤنا تھا۔ کالے پتھر، سوکھی جھاڑیاں اور ہوا میں عجیب سی سرسراہٹ۔ گاؤں والے ہنس کر کہتے، یہ زمین نہیں، دوزخ کا ٹکڑا ہے۔ زمان نے بس اتنا کہا، اگر دوزخ ہے تو بھی محنت سے جنت بن سکتی ہے۔ اس نے پہلا ہل چلایا تو ہل ایک بڑے پتھر سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ دوسرا ہل بھی زیادہ دور تک نہ چل سکا، مگر زمان نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ ہاتھوں سے پتھر ہٹانے لگا، پسینہ بہتا رہا۔ شام تک وہ تھک چکا تھا۔ رات کو اس نے ایک پرانے پیپل کے درخت کے نیچے آرام کیا۔ آدھی رات کو زمین لرز اٹھی، دھواں اٹھا اور ایک عظیم الجثہ جن ظاہر ہوا۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح چمک رہی تھیں اور آواز گرجتی ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ زارگوس ہے اور اس زمین کا صدیوں پرانا محافظ ہے۔ اس نے غصے میں پوچھا کہ ایک انسان کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس کی نیند خراب کرے۔ زمان ڈرا ضرور مگر بھاگا نہیں۔ اس نے ہمت جمع کر کے کہا کہ وہ چور نہیں بلکہ کسان ہے۔ یہ زمین اس کے باپ کی نشانی ہے اور وہ اسے آباد کرنا چاہتا ہے۔ جن اس جواب پر حیران رہ گیا۔ اکثر لوگ اس کی شکل دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے تھے، مگر یہ کسان اطمینان سے بات کر رہا تھا۔ زارگوس نے 3 راتوں کی شرط رکھی۔ اگر زمان 3 راتوں کے امتحان میں کامیاب ہو گیا تو جن اس کا ساتھی بن جائے گا، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے اسی زمین میں دفن کر دیا جائے گا۔ پہلی رات جن نے زمین کو لوہے کی طرح سخت کر دیا۔
صبح جب زمان نے ہل چلایا تو اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے اور خون بہنے لگا، مگر وہ رکا نہیں۔ اس نے اپنے خون سے مٹی کو گیلا کیا اور کہا کہ اگر مٹی کو اس کا خون چاہیے تو وہ بھی منظور ہے۔ دوسری رات جن نے ہزاروں زہریلے سانپ اور بچھو چھوڑ دیے۔ زمان نے بھاگنے کے بجائے ایک پرانی ڈھولکی نکالی اور محنت کے گیت گانے لگا۔ اس کی آواز میں اتنی سچائی تھی کہ زہر بھی پیچھے ہٹ گیا۔ سانپ اور بچھو راستہ بدل کر چلے گئے۔ تیسری رات جن نے آگ برسا دی، آسمان سے لپٹیں گرنے لگیں۔ زمان نے اپنے باپ کی پرانی شال زمین پر پھیلا دی اور مٹی کو ڈھانپ دیا۔ خود جلتا رہا مگر زمین کو بچاتا رہا۔ صبح ہوئی تو پتھر گڑھ کی مٹی نرم ہو چکی تھی۔ ایک ننھا سا سبز کونپل زمین سے باہر آ رہا تھا۔ زارگوز جن نے اپنا سر جھکا دیا۔ اس نے مان لیا کہ زمان نے اپنی محنت اور ہمت سے اسے ہرا دیا ہے۔ جن نے سونا چاندی پیش کی مگر زمان نے انکار کر دیا۔ اس نے صرف یہ کہا کہ جن اس زمین کی حفاظت کرے۔ جن نے یہ بات مان لی اور انسانی روپ میں زمان کا ساتھی بن گیا۔ وقت کے ساتھ پتھر گڑھ جنت بن گیا۔ ایسی فصل ہوئی جو پورے علاقے میں مشہور ہو گئی۔ دوسری طرف ساجد اور واجد کے نصیب پلٹ گئے۔ ساجد شہر جا کر سٹے بازی میں اپنی زمین ہار گیا۔ واجد دھوکے کے مقدمات میں پھنس گیا اور اس کی جائیداد ضبط ہو گئی۔ آخر کار دونوں بھائی بھوکے اور تھکے ہوئے روشن پور واپس آئے۔ جب وہ پتھر گڑھ پہنچے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جہاں پہلے پتھر تھے وہاں اب ہری بھری فصل لہلہا رہی تھی۔ زمان نے انہیں گلے لگایا اور کہا کہ یہ سب مٹی کی برکت ہے، اس کی اپنی نہیں۔ زمان نے بھائیوں کو معاف کر دیا مگر شرط یہ رکھی کہ وہ بھی کسان بن کر محنت کریں گے۔ تینوں بھائی مل کر کام کرنے لگے۔ جن اب بھی ان کے ساتھ تھا مگر اب وہ خوف نہیں بلکہ حفاظت کی نشانی تھا۔ روشن پور آہستہ آہستہ پورے پنجاب کا اناج گھر بن گیا۔ لوگ دور دور سے آ کر دیکھتے کہ کیسے ایک بنجر زمین محنت اور صاف نیت سے جنت بن سکتی ہے۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ کامیابی زمین کی زرخیزی سے نہیں بلکہ انسان کے ضمیر اور ہمت سے ہوتی ہے۔ اگر نیت صاف ہو تو سب سے بڑی مشکل بھی ساتھی بن جاتی ہے۔